ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تکفیریوں کا جو ایجنڈا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے اور تکفیری انشاءاللہ پاکستان میں ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ وہ تکفیری جو سنی شیعہ کو ایک ساتھ اسٹیج پر نہیں دیکھنا چاہتے، وہ تکفیری جنہوں نے اپنی زندگی اس بات میں لگا دی کہ شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں جدا کریں، وہ تکفیری جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم پاکستان میں اتنی نفرت بھر دیں گے، یہاں کے سنی نوجوانوں کے دل اور دماغ کو شیعہ سے اتنا دور کر دیں گے کہ ایک سنی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا، وہ تکفیری اور ان کی وہ ساری کوششیں، ساری محنتیں رائے گاہ چلی گئی، ختم ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک اور شہنشاہ نقوی صاحب ایک اسٹیج پر بیٹھ گئے، ایک جگہ پر بیٹھ گئے، اس سے تکفیریت، پاکستان سے تکفیریت کا جنازہ نکل گیا، تکفیریوں کی ساری تحریک ختم ہو گئی، الحمدللہ عز و جل۔ واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے اور جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ان سے اختلاف بھی کیا، لیکن پاکستان آمد پر ان کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا۔ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب پاکستان آ رہے تھے تو یہاں پر مختلف سوشل میڈیا پر، مختلف چینلز پر طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے، کچھ لوگوں نے ان کی حمایت میں بات کی، کچھ نے مخالفت میں بات کی، لیکن گویا کہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ اب پاکستان میں ایک مخصوص فرقہ واریت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں ریاست کی جانب انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی اور یہ تکفیری اس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے، اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہے، ان کی نیتیں صاف نہیں ہوتی، یہ بات یہی کرتے ہیں کہ جناب اسلام کی، صحابہ کی، لیکن ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، یہ اپنی نیتوں کے اندر مخلص نہیں ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ جناب دیکھیں دوسرے فرقوں کو چڑھانا اور پاکستان میں مزید فرقہ واریت کو آگ دینا اور اس کو بھڑکانا، لیکن الحمدللہ عز و جل ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر یہاں پر ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے خطاب کیا، اور اسٹیج کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تمام مذاہب کے جو پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں، اقلیتیں اس کے اندر شریک ہیں، مائنورٹیز اس کے اندر موجود ہیں، مختلف مسالک، فرقوں کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اسٹیج پر آپ دیکھیں تو دیوبند کے جو نمائندے ہیں، جامعۃ الرشید کے سربراہ مفتی عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ، وہاں پر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے بالکل بائیں جانب بیٹھے ہوئے، ساتھ ہی بیٹھے ہوئے، اور اسی طرح بریلویوں کے نمائندے وہاں پر ہیں، اہل حدیث علماء ہیں۔ اسٹیج اور عوام کے اندر دیکھیں خود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جن کا تعلق سلفیت کے ساتھ ہے، تو یہ منظر دیکھ کر کتنے سانپ لوٹے ہوں گے ان کے سینوں کے اوپر تکفیریوں کے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ ان کے پاس اب بولنے کے لیے بھی کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ بہت ویلکم کر رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہاں پر، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر ان کا کھیل ہی الٹ کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، اور اس پر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اہل سنت میں سے بھی اور اسی طرح شیعہ علماء نے بھی اس پر احتجاج کیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے رجوع کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے وہ ایک مرتبہ انڈیا میں بات کی تھی
اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس بات کو دہرایا نہیں ہے. اور ابھی حالیہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ان سے جب یزید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر ان کی مخالفت کی گئی, مجھے بھی اختلاف ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے, اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کو بھی ان سے اختلاف ہے, خود پبلک کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک میں آئے ہوئے مہمان کی ان کی دل آزاری کریں یا ان کی توہین کریں. ہم ایک اچھے ماحول کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں, اور یہی ماحول پاکستان کے اندر ہونا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف رکھتے ہوئے ہم ان کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں, ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور ان کے موقف کو باطل بھی قرار دے سکتے ہیں, لیکن کیا ایک اچھے انداز کے اندر, اچھے اسلوب کے اندر, بغیر کسی کو کافر قرار دیے, بغیر کسی کی تکفیر کیے, بغیر کسی پر سب و شتم اور لان تان کیے, ہم اپنا موقف آزادی کے ساتھ یہاں ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بیان کر سکتے ہیں. اس کی ہر پاکستانی کو آزادی ہے, اور الحمدللہ عز و جل پاکستان کے اندر ایک ماحول قائم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے سب کو. تو اختلافات ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے, میں اس بات پر کبھی بھی ان سے ایگری نہیں ہوں گا, اور وہ دن کبھی نہ آئے کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ ایگری ہو جائے کہ جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. ہرگز ہی نہیں ہو سکتا. ہم اس کو دنیا کا سب سے بڑا کفر سمجھتے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا اس بات کو دوبارہ دہرایا ہے؟ کیا انہوں نے دوبارہ یہ بات کہی ہے؟ اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے جب اپنی گفتگو کی تو اس میں انہوں نے بہت اچھی بات کی. ان کی گفتگو سننے کے قابل ہے کہ آپ شہنشاہ نقوی صاحب, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, اور میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ ان کے خلاف بھی دیکھیں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ وہ کیوں ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے کہ جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے. ان پر بھی لعنت, خود ان کے حلقے کے اندر سے, یعنی شیعہ لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو شہنشاہ نقوی صاحب کے اوپر ان کے خلاف پوسٹیں کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کا بہت بڑا انہوں نے اقدام کیا, اور واقعتاً انہوں نے اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیا کہ وہ اس اسٹیج کے اوپر آ گئے, اور کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا یہ پاکستان کے اندر جو شہنشاہ نقوی صاحب نے ہمت کی. میں سلام پیش کرتا ہوں شہنشاہ نقوی صاحب کی جرأت کو کہ انہوں نے اپنے حلقے کے جمود کو توڑا اور وہاں پر اسٹیج پر بیٹھ گئے, اور اس بات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہ کیا خطرات ان کو لاحق ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے خطرات اس بات سے شہنشاہ نقوی صاحب کو بھی لاحق ہو سکتے ہیں. انہوں نے اپنی شہرت کو سائڈ پہ رکھ دیا, انہوں نے اپنے ہر بات کو, مصلحت کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے امت مسلمہ اور پاکستان کے اتحاد اور یہاں کے امن اور یہاں کی سکون کو سامنے رکھا, اور اپنی اس ہر بات کی قربانی دی اور اسٹیج پر بیٹھنے کو تیار ہو گئے. لیکن انہوں نے اس بات کی وضاحت دی کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ دنیا بھر کے اندر وہ اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے, وہ کوئی معصوم نہیں ہے, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. کتنی بڑی بات کی ہے شہنشاہ نقوی صاحب نے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے اور کہا کہ جناب ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی اس غلطی کو دوبارہ دہرایا نہیں ہے, اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب یہاں پر ان کو سننے کے لیے آئے ہیں. اسی طرح مفتی عبدالرحیم صاحب کو دیکھیں آپ, اب تکفیری ان کے لیے کئی طرح سے مشکلات سامنے آ گئی ہیں. وہ مفتی عبدالرحیم صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ ان کی تو بڑی کوشش تھی کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کو بھی اپنی اس تکفیری سرگرمیوں میں شامل کریں. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جامعۃ الرشید کے سربراہ استاد محترم مفتی عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ کو کہ وہ وہاں پر بیٹھے, اور میں ہمیشہ امید کرتا رہوں گا مفتی عبدالرحیم صاحب سے کہ وہ اس طرح کی نشستوں کو جامعۃ الرشید کے اندر بھی منعقد کرائیں گے. اور پہلے بھی انہوں نے جو ایران سے وفد آیا تھا علماء کا, انہوں نے وہاں پر انوائٹ کیا, اور اس طرح انہوں نے کوششیں کی ہیں. یہ ان کی جانب سے ایک بہت بڑی بہترین کوشش ہے کہ وہاں پر یہ بیٹھے ہیں. اب تکفیری دیکھیں, وہ اپنے دیوبندی علماء کے ان کو بھی جواب دینے کے قابل نہیں رہے. مفتی عبدالرحیم صاحب شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھ گئے, اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب شیعہ علماء ہاتھ میں ہاتھ دیے وہاں پر ایک اسٹیج کے اوپر موجود ہے, اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کا مقدمہ جب ہوگا تو ہم سب ایک ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم میں اختلافات ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں, عقائد کے ہیں, اصولی اختلافات ہیں, اور جہاں پر ہمارے نظریات کی بات ہوگی وہاں پر ہم ہمیشہ اہل البیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اس بات پر میں گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اعلاء کلمت الحق کیا, حسینیت کی بات کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے بھی اور لاکھوں کے مجمع کے سامنے بھی کہ جناب شہزادے تو صرف ایک ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی بات ہوگی, ان کی عزت, عظمت, تقدس اور طہارت کی, وہاں پر یاد رکھیے
کہ جب کربلا کی بات آئے گی تو ہر مسلمان، ہر پاکستانی انشاءاللہ عز و جل وہ یہی کہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ کاش کربلا کے اندر ہماری جانیں ہوتی، کاش وہ تیر جو امام کی جانب آئے وہ ہمارے اوپر آتے، جو بچوں کی جانب آئے وہ ہمارے بچوں کو لگ جاتے۔ بہت ایمان افروز جملہ جناب کامران ٹیسوری صاحب نے وہاں پر کہا ہے۔ میں ان کی کوششوں کو سراہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر سندھ میں جو یہ کوششیں کر رہے ہیں، الحمدللہ اس طرح کے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ کامران ٹیسوری صاحب ویل ڈن، جو کام آپ نے کیا اس اسٹیج کے اوپر، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث سلفیوں کو ایک ساتھ بٹھایا آپ نے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وہاں پر آپ نے خطاب کروایا، سلام کے قابل ہے آپ۔ پروردگار آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور پاکستان کو اسی طرح کے حکمران پروردگار پاکستان کو نصیب فرمائے کہ جو سب کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوں، تمام مذاہب کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوں۔ کاش یہ کام ہمارے ہاں پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ کامیابی کا سفر جاری رہے گا۔ تو تکفیریت اپنی موت مرنے جا رہی ہے، لہٰذا یہ سوشل میڈیا پر یہ کافر کافر، شیعہ کافر کے نعرے لگانے والے ہو، تم اپنے خواہ کی اپنے محنتیں برباد کر رہے ہو، اپنا وقت برباد کر رہے ہو، اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اب پاکستان کا نوجوان جاگ گیا ہے، اب دنیا بھر کا مسلم جاگ اٹھا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہاتھ باندھنے کے اوپر لڑ رہے ہو، ہاتھ چھوڑنے اور ہاتھ باندھنے کے اوپر لڑ رہے ہو، اور دنیا تمہارے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہے، تمہاری طاقت کو ختم کر رہی ہے۔ ایک ہو جاؤ مسلمانوں، سب ایک ہو جاؤ۔ یہ تفرقہ اور فرقہ واریت، تفرقہ بازی، یہ جو اس وطن کے اندر اور دنیا بھر میں ہم نے سنی شیعہ کے نام سے بنا کر رکھی، اس میں ہماری جوانیاں ضائع ہو گئی، ہماری نسلیں اس کے اندر ختم ہو گئی، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کٹ مرے، ان سب کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بڑی قربانی کا کام ہے، اس میں ہر فرقے کے لوگوں کی قربانی دینی ہے، لوگ اس میں اعتراضات ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پر انٹرفیتھ ہارمنی یہ جو شعبہ ہے، اس پر جو کام کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا ہی یہ جتنا اہم کام ہے اتنا ہی یہ مشکل بھی ہے۔ اس کو آسان مت سمجھیے، اس میں اپنی شہرت کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، اپنے فرقے کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، اپنی جماعت کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے کہ شہنشاہ نقوی صاحب ایسے شخص کے ساتھ کیوں بیٹھے کہ جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے والا ہے؟ یہ سب پروپیگنڈا چل رہا ہے نا۔ لیکن میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی کہ جناب میں آپ کو خود ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ میں طارق مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں ہر شخص کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں کہ جو اس وطن کے امن کے لیے بات کرتا ہوں، اپنے اختلافات کو ایک وقت کے لیے میں سائڈ پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کیا، ہر پاکستانی جو اس وطن کے لیے محبت رکھتا ہے، جو سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے، سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد سارے ہماری باتیں اور رشتے آتی ہیں، تو ہم اپنے اختلافات کو ایک وقت کے لیے بلانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اختلافی موضوعات کے اوپر گفتگو ہو، نہیں، حق سچ بھی بتانا چاہیے۔ میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ آپ اتحاد امت اور اتحاد ملت کے نام پر حق سچ نہ بتائیں اور سنسرشپ کریں، نہیں، حق سچ بتائیں گے، نوجوانوں کو حقائق سے آگاہی ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ جناب میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے کے باوجود پاکستان میں ان کو ویلکم کیا جا سکتا ہے، تو ایک محب اہل البیت کو یہ کہنے کا حق دیجیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم حسینیت کے ساتھ ہیں، ہم یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ پاکستان میں اس فضا کو قائم کرنا، یہی وہ سیکولر فضا ہے، یا علمی فضا اس کو آپ کہہ لیں۔ سیکولر بمانا سیکولرزم نہیں، سیکولر بمانا علمی فضا، کہ جس کے اندر ہم بیٹھ کر بات چیت کر سکے، ڈائلاگ کر سکے، گفتگو کر سکے، اور اسی طرح ایک اسٹیج پر ہم اپنے وطن کے بارے میں یہ پیغام دے سکے کہ اس وطن کے اندر جہاں اختلافات ہیں وہاں مائنورٹیز بھی محفوظ ہیں، وہاں اقلیتیں بھی محفوظ ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس میں اقلیتوں کو بھی انوائٹ کیا گیا، ان کی بھی نمائندگی یہاں پر ہوئی، مسیحیوں کی بھی اور ہندوؤں کی بھی نمائندگی ہوئی، اور جو بھی اس وطن کے آئین کو اور قانون کو مانتا ہے اس کی نمائندگی یہاں پر ہونی چاہیے۔ تو مجھے اس پہ خوشی ہوئی، اسی لیے میں نے چاہا کہ میں اس موضوع کے اوپر بات کروں، اور جہاں بھی بین المذاہب امانگی کی بات ہوگی، کوششوں کی بات ہوگی اس وطن عزیز کے لیے، وہاں پر آپ کو مفتی ہمدرد سب سے آگے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ایسی کوششوں کو سراہتے ہوئے میں اگین یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں میں ان مسائل کے اوپر گفتگو کرتا ہوں، ان موضوعات کے اوپر جو تاریخ سے ریلیٹڈ ہے، اور شہنشاہ نقوی صاحب نے جن کی جانب اشارہ کیا، تو وہاں پر میری اولین ترجیح یہ ہے کہ یہاں پر فریڈم آف اسپیچ ہو، اور یہ آپ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے پاکستان میں، اور ان کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمارے مہمان ہیں، دنیا بھر میں وہ جاتے ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے، تو پھر ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنے
نظریات کو جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں اسے بیان کرنے کے اندر آزاد ہے۔ کیا میں اس بات کی امید رکھ سکتا ہوں، کیا ایک محب اہل البیت اس بات کی امید رکھ سکتا ہے کہ ہم تاریخ کے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں کہ جس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل البیت مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور کون کون سی بڑی شخصیات ہیں، وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کیا اور اس کا آغاز کیا؟ ہمیں اس بات کا کرنے کا حق ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے یہ گلدستہ اسی طرح بیٹھا رہے تو پھر یہ آزادی آپ کو سب کو دینا ہوگی، لیکن اس میں ایک شرط آپ لگا سکتے ہیں کہ احترام کے ساتھ بات کی جائے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جناب احترام کے ساتھ ہو، کسی کے اوپر طنز تحقیر نہیں ہونی چاہیے، مقدس شخصیات کے اوپر ان کے اوپر لعن طعن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن بات کرنے کے اوپر پھر آپ پابندی نہیں لگا سکتے، پھر آپ کو اجازت دینی ہوگی، پھر آپ کو کہ دوسرا فرقہ بھی، دوسرے لوگ بھی اپنے عقائد و نظریات کو کھل کر بیان کر سکیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار اس وطن عزیز کے اندر امن قائم رکھیں، اور یہاں پر سنی شیعہ ان دونوں کو آپس میں اسی طرح متحد رکھے کہ جس طرح یہ اسٹیج کے اوپر ہیں پورے عالم اسلام کو متحد رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل البیت کی معرفت حاصل کریں، اہل البیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، میں ایک آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ دنیا کی ہر کوشش رائے گا اور بیکار ہو سکتی ہے، لیکن اگر امن کا فارمولہ ہے تو وہ صرف اہل البیت کے پاس ہے، انسانیت کا فارمولہ ہے تو وہ اہل البیت کے پاس ہے۔ جو تعلیمات اہل البیت کی امن کی ہیں وہ دنیا میں کسی جگہ پر نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔